الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا حبیبنا وحبیب ربنا طبیبنا وطبیب قلوبنا شفیعنا وشفاء صدورنا قرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ تعالی الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، اور بر کے جولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر ماہ رمضان کی بہاریں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ پارہ نمبر 3 کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حبیب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، یہ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ نظریہ ہے، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، رب تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہاں پر رب تعالیٰ اپنے حبیب کی شان واضح کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ حبیب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے ابھی تم کہتے ہو، یہ تمہارا کہنا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اب یہ محبت قبول ہے کہ نہیں تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، مگر میرا یہ اعلان سنو، فاتبعونی، جب تم میری اتباع میں آ جاؤ گے، جب میری پیروی میں آ جاؤ گے، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یحببکم اللہ، وہ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ اتنا کریم رب ہے کہ جب تم میری اتباع کرنے لگ جاؤ گے وہ رب تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے، قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بعض مقامات پر لفظ اطاعت کا استعمال کیا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور پارہ نمبر 3 کے اندر فرمایا کہ اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرنے لگ جائے تو میرے مصطفیٰ کریم کی اتباع کرو۔ اب 2 لفظ ہیں، ایک لفظ اطاعت ہے، ایک لفظ اتباع ہے، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ لفظ اطاعت اس لفظ کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر رب تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اب جو بندہ مسلمان 5 نمازیں فرض ادا کرے گا سمجھو کہ اس نے رب اور رسول کی اطاعت کی ہے، جو احکامات جو فرامین
رب تعالیٰ نے اس امت پر نازل کیے۔ جو بندہ وہ فرائض و احکامات ادا کرتا ہے یہ بندہ رب اور رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اب لفظ اتباع کیا ہے؟ اتباع کس چیز کا نام ہے؟ لفظ اطاعت تھا کہ جو حکم آ جائے، جو فرض چیز ہو جائے بندہ اس کو ادا کرنے لگ جائے، وہ اطاعت کرتا ہے۔ اب اتباع اس سے اگلا مرحلہ ہے، اس سے اگلا قدم ہے، اس سے اگلی منزل ہے کہ جو مصطفیٰ کریم عمل کرتے جائیں، حضور کے غلام اس عمل پر عمل پیرا ہوتے جائیں، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نے تہجد ادا فرمائی، نماز فرض نہیں ہے، حضور نے ادا فرمائی، صحابہ نے ادا کرنا شروع کر دی، یہ اتباع ہے کہ جو بندہ فرائض کو چھوڑ کر فرائض بھی پڑھے اور اس سے ہٹ کر جو حضور عمل کرتے جائیں یہ حضور کی غلامی کے اندر وہ عمل کرتا جائے۔ یوں سمجھیے کہ میں نے تیرے اشاروں کا رکھا برم، تو نے چاہا جہاں میں وہاں لٹ گیا۔ حضور کی ہر ادا پر عمل کرتا جائے کہ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے تیری ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اب اس کا اجر کیا ہے؟ جو بندہ اطاعت کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ رب اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہم قیامت کے دن اس بندے کا حشر نبیوں کے ساتھ کریں گے، شہداء کے ساتھ کریں گے، سچے لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ یہ اس کا انعام ہے جو اطاعت کرتا ہے۔ اور جو اتباع میں آ جاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرے مصطفیٰ کریم کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے، ہم ایک تو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور پھر دوسرا سارا جہان یہ کہتا ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، مگر رب تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مصطفیٰ کریم کی اتباع میں آ جاؤ گے، میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ تم حضور کے ہو جاؤ، تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں ہم چند واقعات دیکھتے ہیں کہ حضور کے صحابہ نے کس طرح حضور سے محبت کی ہے اور کس طرح محبت کر کے بتلایا ہے کہ اس طرح محبت کی جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت تک جب بھی محبت کی بات ہوگی، عشق کی بات ہوگی تو سب سے پہلے اصحاب مصطفیٰ کو یاد کیا جائے گا کہ جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے، قیامت تک یہ بندہ اس طرح کی محبت نہیں کر سکتا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، او عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ صحابہ اکرام نے محبت کر کے بتلایا۔ حضور کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مکہ نے پکڑ لیا، ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، تو کسی کافر نے مزاحتاً کہا کہ آج تیری تمنا ہوگی کہ تیری جگہ تیرا نبی مصطفیٰ ہوتا، آج جتنی تکلیف تجھے دی جا رہی ہے آج تیرا دل چاہتا ہوگا کہ یہاں تیرا نبی ہوتا۔ تو اس وقت اس صحابی کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، ان کی محبت کا عالم کتنا بلند ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں تم یہ بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھا ہوں اور حضور کے قدمین کے اندر، حضور کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا چلا جائے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ اس صحابی کی محبت ہے۔ اب دوسری خصائص کبریٰ کے اندر امام فرماتے ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر ہیں، سفر جاری ہے، رستے میں پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر آرام کیا، آپ نے غسل کرنے کے لیے اپنے کرتے کو اتارا، قمیض کو اتارا۔ جب قمیض کو اتارا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی ساری کمر جل چکی تھی، ساری کمر جل چکی ہے۔ میں نے پوچھا خباب بتاؤ اتنے زخم، اتنی تکلیف، یہ ساری کمر جل کیسے گئی ہے؟ آپ مسکرا کے کہتے ہیں یہ محبت مصطفیٰ کا صلہ ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح؟ تو جناب خباب فرماتے ہیں کہ عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے جسم پر ایک خراش بھی نہیں تھی، ایک
زخم کا نشان بھی نہیں تھا۔ جب اسلام قبول کیا، دامن مصطفیٰ کو تھاما، کفار نے پکڑ لیا، کوئلے گرم کیے گئے، آگ جلائی گئی۔ جب کوئلے دہکنے لگ گئے، وہ مجھے ان کوئلوں کے اوپر لٹا دیتے، جب میرے کمر کی چربی پگھلتی کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، وہ دوبارہ آگ جلاتے، کوئلے گرم ہوتے پھر دوبارہ لٹا دیا کرتے۔ بار بار اس عمل کو دہراتے رہے کہ میں حضور کا دامن چھوڑ دوں، دوبارہ حالت کفر میں آ جاؤں، مگر عمر میں نے کمر جلا دی مگر دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ کہ بجھ کے وہاں کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، ہر چیز فنا کر دی، ختم کر دی، مگر میں نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ وہ عالم لوہار نے کہا تھا نا، عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سو ہی جان دائے، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی، کوئی لکھ دی ایک پہچان دائے، ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائے، اور عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائے۔ اقبال کہتا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق۔ وہ صحابہ اکرام حضور کی محبت کے اندر وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے لشکر کتنا بڑا ہے، وہ صحابی صرف حضور کی محبت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم تعداد کے اندر زیادہ ہیں، قوت کے اندر زیادہ ہیں، مگر جس سے قوت حاصل ہوتی ہے اس محبت نے مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہے، جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مسلمان اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ ان کے پاس قوت نہیں ہے، ان کی تعداد نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے مگر محبت مصطفیٰ نہیں۔ چھوڑ کر تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ یہ سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اب زمانے بھر کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آج ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا، زمانے نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب تک ہم نے رسول اللہ سے وفا کی ہے، زمانے نے ہم سے وفا کی ہے۔ آئیے اپنے صحابہ کو دیکھیں کہ وہ کس طرح حضور سے محبت کرتے رہے، اور اس امت کو بتاتے رہے کہ لوگوں اس طرح محبت کرنا جس طرح ہم حضور سے محبت کرتے جا رہے ہیں۔ ایک حضور کے صحابی ملاقات کرتے ہیں ایک تابعی کے ساتھ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حذیفہ یہ بتاؤ کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں میں حضور کے ساتھ سفر پر بھی رہا ہوں، حضور کی صحبت بھی اختیار کی ہے، حضور کی رفاقت بھی ساتھ اختیار کی ہے۔ وہ تابعی پوچھتا ہے کہ حذیفہ یہ بتاؤ کیا حضور تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ زمین پر چلتے تھے؟ کیا حضور کے قدمین طیبین شریفین طاہرین زمین پر لگتے تھے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں ہاں حضور علیہ السلام کے قدمین زمین پر لگتے تھے۔ وہ تابعی مسکرا کر کہتے ہیں کہ حذیفہ قسم بخدا اگر حضور ہمارے زمانے میں ہوتے ہم حضور کا کندھوں پہ سوار رکھتے، حضور کا قدم زمین پر نہ لگنے دیتے۔ یہ محبت ہے، ہمیں اس طرح یہ محبت کرنے کا درس دیا گیا ہے کہ اس طرح محبت کی جائے، اور پھر جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے اس چیز سے بھی محبت کی جائے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کی زندگی کا معمول کیا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی بری ہے تو آپ پھر بھی جو مسجد کا ستون ہے اس کے ساتھ آ کے نماز ادا کرتے ہیں، اگر مسجد خالی ہے پھر بھی آ کر اسی ستون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا سلمہ کیا بات ہے، مسجد بری ہو پھر بھی نماز وہیں پہ ادا کرتے ہو، مسجد خالی ہو پھر بھی نماز وہیں پہ ادا کرتے ہو؟ تو آپ مسکرا کے فرماتے ہیں صحابہ میں نے بارہا دفعہ حضور کو اس جگہ پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آج حضور چلے گئے، دل کرتا ہے حضور نے جس چیز سے محبت کی ہے اس چیز سے محبت کی جائے۔ یہ صحابہ ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے حضور نے محبت کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کر کے فارغ ہوئے، حجر اسود کو چومنے لگے تو آپ اس پتھر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ حجر اسود ہم تیری تعظیم تیری توقیر تیری تکریم اس لیے نہیں کرتے کہ تو جنت سے آیا ہے، تو گناہوں کو چوستا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر ہماری محبت کا معیار یہ ہے کہ حضور کو میں نے دیکھا ہے کہ حضور تجھے چوم رہے تھے، تجھے بوسہ دے رہے تھے، اگر میں نے حضور کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں آج یہ بوسہ نہ دیتا۔
ہماری تو اس سے محبت صرف حضور کے لیے ہے، اور ہماری محبت کا معیار بھی یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ سے دشمنی کرتا ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت کا معیار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی کائنات کے بادشاہ ہیں، 32 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، حضور پردہ فرما گئے، آپ وقت کے حکمران ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں۔ کسی نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹھ کے رو رہے ہیں، زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ عمر روتے کیوں ہو؟ تجھے رب نے وہ شان عطا کی ہے کہ تیری زبان سے حق بولتا ہے، جس رستے پر تو چل پڑے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، مگر تو کس لیے روتا ہے؟ ساری کائنات تیرا نام سن کے ڈرتی ہے، کفار تیرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں، تو کس لیے روتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور کا زمانہ یاد آتا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات یاد آتی ہے کہ میں وہ عمر بن خطاب تھا کہ جس کا باپ خطاب اس کو مارا کرتا تھا کہ تجھ سے 4 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے، تو ایک جانور کو نہیں سنبھال سکتا۔ اور آج دیکھو یہ صحبت مصطفیٰ کا اثر ہے کہ یہ کیسا جادو تو نے نگاہ یار کیا، میں بے قرار نہ تھا تو نے بے قرار کیا، جہاں میں اور بھی ہیں تیرے چاہنے والے، یہ خاص تیرا کرم کہ تو نے مجھ سے پیار کیا، اور کرم کیا ہے جو مجھ پر، کہاں تھا میں قابل کہ چاہنے والوں میں تو نے مجھے بھی شمار کیا۔ کہاں وہ عمر کہ جس سے 4 اونٹ سنبھالے نہ جاتے ہوں، اور آج یہ عمر ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا ثمر، یہ صحبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ عمر بن خطاب آدھی کائنات پر حکومت کرتا ہے، اور اس کا اعلان ہے کہ اگر اس کے دور حکومت کے اندر ایک کتا پیاسا مر جائے عمر اس کا بھی حساب دینے کو تیار ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحرا کے اندر کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے دیکھا، پوچھا کہ عمر کیا تلاش کرتے ہو، کس چیز کو تلاش کرتے ہو؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ علی بیت المال کے اندر سے ایک اونٹ بھاگا ہے، میں اس کو تلاش کرتا ہوں۔ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ عمر تو نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، اتنی احتیاط کرتے ہو، اتنی حفاظت کرتے ہو۔ تو آپ عرض کرتے ہیں علی یہ تو پھر بھی اونٹ تھا، اگر اس کی ایک نکیل بھی گم ہو جائے عمر اس کا بھی جواب دینے کو تیار ہے۔ ہمیں حضور نے سکھایا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی جان کی بھی حفاظت کریں، مسلمانوں کے مال کی بھی حفاظت کریں۔ ایک دور یہ تھا کہ مسلمانوں کے حکمران اس طرح کے ہوا کرتے تھے، اور آج دور یہ ہے کہ اقبال اس منظر کو بیان کرتا ہے، اس امت کے حکمرانوں کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، حالت کو بیان کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے یہ کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، اور خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں، اور یہ زائران حریم مغرب 1000 رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تیرے در سے نہ آشنا رہے ہیں۔ اور سنے گا اقبال کون ان کو کہ انجمن ہی بدل گئی، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ کہ آج ہمارے حکمران ہر جگہ پر بھیک مانگتے ہیں، اور جو جس جگہ پر بھیک مانگنی چاہیے تھی، در مصطفیٰ پر آ کر دامن پھیلانا چاہیے تھا، انہوں نے سارے جہان سے خیرات مانگی، مگر جس کے صدقے سارے کائنات کو رزق ملتا ہے انہوں نے در مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، انہوں نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ اور اقبال نے اس حالت کو، اس کیفیت کو، اس درد کو بیان کیا۔ اقبال کہتا ہے شرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، برپا جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اب اس راز کو تو ہی فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ کہ حضور آج عرب گمراہ ہو گئے، انہوں نے دنیا کو اپنا مشعل راہ بنا لیا، آج راہ راست عرب ہٹ گئے، ہم کس کی پیروی کریں؟ شرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، برپا جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اب اس راز کو تو ہی فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کہاں جائے۔ اور پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ اپنی ذات کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جب آخری وقت آیا تو اقبال نے اس امت کو بتایا، وہ کہتا ہے سرود رفتہ باز آید کہ نہ آید، نسیم از حجاز آید کہ نہ آید۔ اقبال لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں اب میرا آخری وقت ہے، اب آخری لمحات ہیں، مگر ایک دل کے اندر درد ہے
اپنا درد دل بیان کرتا ہوں کہ سرود رفتہ باز آید کے ناید، اب اس امت کو ٹھنڈی ہوا ملتی ہے کہ نہیں، نسیم از حجاز آید کے ناید، اب حضور کے روزے کے طرف ٹھنڈی ہوائیں ان کو ملتی ہیں کہ نہیں، سر آمد روزگار این فقیرے دیگر دنائے راز آید کے ناید۔ وہ کہتا اب اس فقیر کے آخری لمحات ہیں، اب میں نہیں جانتا کہ قیامت تک ان کو کوئی دوسرا اقبال ملے گا جو ان لوگوں کو محبت مصطفیٰ بھی دے، انگریز کا نظام بھی بتائے کہ انگریز کی تعلیم کیا ہے، اس کی ثقافت کیا ہے، اس کا تمدن کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اور محبت مصطفیٰ کا درس کیا ہے، حضور کی تعلیم کیا ہے کہ تاز بند این گلستان رستام آشیاں برشاخ طوبہ بستام، کہ جو کچھ ملا ہے وہ حضور کے صدقے سے ملا ہے، جو کچھ کائنات کے اندر موجود ہے تو حضور کا صدقہ موجود ہے۔ اقبال نے بیان کیا، وہ کہتا ہے لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر حضور کی محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت مجزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔